اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، یہ کاشانِ بصیرت آڈیو بک سیشن ہے، اور آج کل میں اور آپ اس سیکشن میں جس بک کی ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے مؤلف ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، اور یہ کتاب چہارد معصومین کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کر رہی ہے۔ ہم نے اس کے جتنے چیپٹرز پڑھ لیے ہیں وہ ہم اب تک اس کے 11 آڈیوز ہم آپس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور آج ہم مل کر پڑھیں گے، اور یہ آج ہم پارٹ 12 کے ساتھ یہاں پر اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم نئے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ نیا چیپٹر ہے نقش حیات حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب۔ ان کے بارے میں اس صفحے پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ بالکل آغاز کا ہے، بہت موٹا موٹا اس پیج کے اوپر صرف یہی لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے ولادت 13 رجب سن 30 ہجری عام الفیل، اور شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری۔ یہ یہاں تک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 109 ہے، اور یہ پورا مولا علی کے حوالے سے جتنی انفارمیشنز ہیں اس کتاب میں، اس چیپٹر میں، وہ کل 150 صفحات پر ہیں، یعنی ہم 109 پیج پہ اس وقت بات کر رہے ہیں، اور ہم نے 160 پیج تک مولا علی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پارٹ 12 کا۔ نقش زندگانی حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ سن 30 عام الفیل میں جب سرکار دو عالم کی عمر مقدس 30 سال کے قریب تھی، اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر معید کی ضرورت تھی۔ رب العالمین نے جناب ابو طالب کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا، جس کی ولادت کا انداز تمام دوسری اولاد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرد اپنے گھر میں پیدا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی شیب ابی طالب میں ہوئی، لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے محلہ یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود کو خانہ خدا کا رخ کیا، اور بروایت یزید بن قعنب اپنے شکم اقدس کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی کہ خدایا، میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی ہوں، تجھے اس گھر کے اور اس کے بانی اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ جس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جناب ابو طالب کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی۔ جناب فاطمہ 3 دن خانہ کعبہ میں مقیم رہیں، اور آخر میں باہر آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے آئے، اور بچے کو گود میں لیا تو بچے نے آنکھیں کھول دیں، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ واہ واہ، کیا پیارا جملہ ہے۔ اور اس طرح بنت اسد کے ایمان اور ابو طالب کے شرف، فرزند کے کمالات اور نبوت کے اعزاز کا مکمل اعلان ہو گیا۔ ابتدائی طور پر ماں نے حیدر نام پسند کیا، باپ نے اسد قرار دیا، اور اہل خاندان نے زید نام رکھنا چاہا، لیکن ابو طالب کی دعا پر آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی، سبحان اللہ، جس پر مرقوم تھا کہ اس کا نام خدا پر علی رکھو، تاکہ نام خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے، اور اس کی بقا سے نام خدا کی بقا وابستہ رہے۔ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جس میں عالم اسلام کا پسندیدہ ترین لقب کرم اللہ وجہ ہے، جو اس امر کی علامت ہے کہ عالم اسلام میں اس کی تنہا ذات گرامی ہے، جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور خود مولائے کائنات کا محبوب ترین لقب ابو تراب تھا، جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا تھا۔
تربیت کا کام خانہ کعبہ ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا تھا اور وہی خانہ خدا سے آ کر لے گئے تھے، جبکہ بظاہر ابو طالب کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل اپنے ساتھ رکھا اور اپنے کمالات کا مخزن و مصدر قرار دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے کو شہر علم اور علی علیہ السلام کو اس کا دروازہ قرار دیا۔ معنوی رشتے کے علاوہ بھی ابو طالب کے قلیل المال اور کثیر العیال ہونے کی بنا پر جب ان کی اولاد کی کفالت کا کام تقسیم کیا گیا تو آپ نے علی علیہ السلام کو اپنے حصے میں لے لیا اور اس طرح شب و روز اپنے ساتھ رکھا، اور کبھی زقنی رسول اللہ زقن کا مرقع پیش کیا اور کبھی کنتو اتباع الفیل لامہ کا منظر پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سایہ 10 سال گزر گئے تو وحی الہی نے بعثت کا اعلان کرایا، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعتاً ایک مددگار کی ضرورت پیش آئی۔ ادھر جناب ابو طالب نے اپنی اولاد جعفر اور علی علیہ السلام دونوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ منزل عبادت میں بھی اپنے ابن ام کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور دونوں فرزند برابر باپ کی نصیحت پر عمل کرتے رہے۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد جب اہل عشیرہ و قبیلہ کو دعوت دینے کا حکم آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ہی حکم دیا کہ دعوت کا انتظام کریں اور قبیلے والوں کو مدعو کریں۔ چنانچہ حضرت علی نے اس فرض کو انجام دیا اور 40 افراد کو مدعو کر لیا۔ کھانے کے بعد جب پیغام پیش کرنے کا وقت آیا تو ابو جہل نے جادوگری کا شاخسانہ چھیڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ آپ نے دوسرے دن اس کے لیے پھر مدعو کیا اور آخرکار اپنا اعلان پیش کر دیا، جس کے لیے ناصر و مددگار کا مطالبہ بھی کیا اور وصایت و وزارت کا وعدہ بھی کیا، لیکن کسی نے بھی ساتھ نہ دیا۔ صرف حضرت علی علیہ السلام نے تائید و تصدیق کا اعلان کیا، جس پر آپ نے ان کی وزارت و خلافت کا پہلا اعلان کر دیا اور ابو طالب کو ان کے احسانات کا پہلا صلہ مل گیا۔ واضح رہے کہ اس دعوت اول میں نہ اسلام کے مشہور و معروف افراد دعوت دینے والوں میں تھے اور نہ شرکت کرنے والوں میں اور نہ تائید و تصدیق کرنے والوں میں۔ یہ تو تاریخ کی کرامت ہے کہ جن کا کہیں وجود نہ تھا وہ ذمہ داری اسلام میں اول ہو گئے، اور جس نے سب سے پہلے اس بوجھ کو سنبھالا تھا اسے آخر بنا دیا گیا، اور آخر بھی صحیح معنوں میں نہیں تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمومی دعوت کا مرحلہ سامنے آیا تو علی علیہ السلام حسب وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کی 6 سالہ زندگی میں بھی ابو طالب کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر ان کی جگہ پر علی علیہ السلام کو لٹا دیتے تھے تاکہ شب کے وقت حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس طرح فداکاری اور جانثاری علی علیہ السلام کی زندگی کا امتیاز بن گئی، اور قدرت نے ابو طالب کی وفات کے بعد بھی جب شب ہجرت تک اسی انداز قربانی کو برقرار رکھا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی انداز سے بچایا جس کی طرح روز اول ابو طالب نے ڈالی تھی روز اول ابو طالب نے ڈالی تھی اور جو طریقہ تاریخ میں ابو طالب کی اولیات میں شامل تھا۔ شیب ابی طالب کی 3 سالہ مسلسل زحمتوں کے نتیجے میں 10 بعثت میں ابو طالب نے انتقال فرمایا، جس کے بعد انتقال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے میں شرکت بھی کی اور نوحہ بھی پڑھا اور ان کے احسانات کا تذکرہ بھی کرتے رہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا کہ باپ کا کام بھی فرزند ہی کے ذمہ آ گیا اور حضرت علی علیہ السلام اسے بخوبی انجام دیتے رہے۔ ادھر جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا جو اسلام کی پہلی محسنہ خاتون تھیں اور پہلی مومنہ، اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کرنے والی پہلی عبادت گزار خاتون تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے 2 مددگاروں کے ایک ساتھ انتقال کر جانے کے بعد قدرت نے ہجرت کا حکم دے دیا اور سن 13 بعثت میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کا رخ کیا۔ اس موقع پر حکم خدا سے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور وہ رات بھر پھر چین سے تلواروں کی چھاؤں میں سوتے رہے۔ سونے کو خدا نے اپنی مرضی کے عوض خرید لیا اور حضرت علی علیہ السلام کو تاریخ میں ایک نیا امتیاز حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی نے تمام کفار کی امانتوں کو واپس کیا اور فاطمہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر جیسی محترم خواتین کا قافلہ لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں کسی آئے ہوئے کفار نے مزاحمت کی اور آپ نے شدید مقابلہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ادھر رسول اکرم مدینے کے باہر آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کے بغیر مدینے کے محاذ پر تبلیغ کا کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کے آنے کے بعد اسلام کی پہلی مرتبہ کی تعمیر کا کام انجام پایا، جو حضرت علی کے ہاتھوں انجام پایا، اور خدا کے فضل سے تمام مسلمان اس میں نماز ادا کرنے کو بہترین کار خیر تصور کرتے اور ابھی تک اسے کسی تعصب کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مدینے میں مستقر ہونا تھا کہ کفار کی طرف سے مزاحمت شروع ہو گئی۔ آپ نے سوال شروع کر دیا، لیکن بڑا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا، جہاں مدینے سے تقریباً 70 میل دور لشکر اسلام میں 213 نہتے افراد تھے اور لشکر کفار میں 950 مسلح سپاہی۔ رات کے وقت مسلمان پیاسے ہوئے تو بدر کے کنویں سے پانی لا کر سارے لشکر کو آپ ہی نے سیراب کیا، جس پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل نے 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ معرکہ پیش آیا تو جنگ کے خاتمے پر 70 کفار قتل ہوئے اور 70 اسیر ہوئے۔ ان مقتولین میں سے 25 تنہا حضرت علیہ السلام کے مارے ہوئے تھے اور 35 کے قتل میں آپ کی امداد بھی شامل تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہ ہو جاتا تو شاید کوئی ثابت قدم بھی نہ رہ سکتا۔ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے علی کو اس عظیم سامعین یہاں سے ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی نہ کی ہو، کہ اگرچہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہ ہو جاتا تو شاید کوئی ثابت قدم نہ رہ سکتا۔ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے علی علیہ السلام کو اس عظیم کار نمایاں کا انعام دیا اور 1 ذی الحجہ کو حضرت علی علیہ السلام کا عقد جناب فاطمہ سے ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس کی خواستگاری کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ نور کا عقد صرف نور سے ہو سکتا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ علی علیہ السلام نہ ہوتے تو آدم وغیرہ آدم میں سے کوئی میری بیٹی آدم وغیر آدم یعنی آدم اور غیر آدم میں کوئی میری بیٹی کا فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ یہ نورانی رشتہ زمین پر بھی انجام پایا اور عرش اعظم پر بھی انجام دیا گیا۔ مہر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں علی علیہ السلام نے اپنی زرع بیچ کر زہرا کا مہر ادا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہر میں سے 63 درہم کا سامان جہیز خرید کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور اسلام میں شادی کا بہترین تصور اور سادگی کا عظیم ترین مرقع سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس پر کسی بھی غریب اور فقیر کو اسلامی نظام سے شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نبی کی کریم کی بیٹی کا مہر 500 درہم ہو سکتا ہے تو دوسرے شخص کو زیادہ مہر کے مطالبے کا کیا حق ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد 63 درہم کے جہیز پر گزارا کر سکتا ہے جو اسی کے مہر سے خریدا گیا ہے تو دوسرے کسی داماد کو فرمائشیں کرنے کا کیا جواز ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے عظیم تر کسی کی بیٹی یا نبی کے داماد یا بالا تر کسی کا داماد ہو سکتا ہے؟ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ سن 3 ہجری میں کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا پروگرام بنا لیا اور 3000 کے لشکر کی
لشکر سے مدینے پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اور چند دیگر مخلص اصحاب نے میدان احد فتح کر لیا تھا، لیکن بعض اصحاب کی طمع دنیا اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر اچکنے لگے۔ صرف 2-3 افراد تھے جو جان کی بازی لگائے رہے، اور حضرت حمزہ و موصب جیسے افراد کی شہادت کے بعد تنہا حضرت علی علیہ السلام دفاع کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے ہی دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے علاج کا انتظام کیا۔ اس جنگ میں شہادت کی سعادت حضرت حمزہ کو نصیب ہوئی کہ آپ سید الشہداء قرار پائے، اور فتح کا صحرا حضرت علی علیہ السلام کے سر باندھا گیا کہ وہ تنہا مدافع رسول قرار پائے۔ معاویہ کی ماں اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جب حمزہ کی لاش کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ رسول اکرم مدتوں روتے رہے۔ انفرادی طور پر شکست کے بعد کفار نے یہودیوں سے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس طرح سن 5 ہجری میں جنگ احزاب پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے گرد سلمان رضی اللہ کے مشورے سے خندق تیار کرا دی، لیکن چند سربراہان کفار خندق پار کر کے آ گئے اور لشکر اسلام پر غضب کا ہراس طاری ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدود کی تعریف کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے لگے، اور باقی اصحاب نے سر اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے میدان میں عمروں کا مقابلہ کر کے اسے تہ تیغ کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضربت کو ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزنی قرار دے دیا کہ اس وقت اسلام اور کفر کا مارکا تھا، اور کل ایمان کا کل کفر کی زد پر تھا۔ رب العالمین نے امداد کی اور کل ایمان نے کل کفر پر غلبہ حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوال سن 5 ہجری میں جنگوں سے قدر فرصت پانے کے بعد مسلمانوں کے تقاضے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذیقعد سن 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا، اور کفار مکہ کو اطلاع دی کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مکے میں داخلے سے روک دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امر پر راضی ہو گئے کہ عمرہ آئندہ سال انجام دیں گے، اور صلح نامہ مرتب کر کے واپس تشریف لے آئے۔ صلح نامے کی کتابت کا کام بھی حضرت علی علیہ السلام ہی نے انجام دیا، اور اسلام کا مارکہ قلم بھی اب بھی انہی کے ہاتھوں سر ہوا، جبکہ اس صلح کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر حضرت عمر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں بھی شک ہو گیا تھا، اور بمشکل تمام حضرت ابوبکر کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آئی کہ عام طور سے انہیں اسلامی حقائق انہی کے بیان کے بعد سمجھ میں آتے تھے۔ سن 7 ہجری میں مدینے سے نکالے ہوئے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں سے مل کر سازش کی اور اسلام سے انتقام لینے کا پروگرام بنایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے مقام خیبر تک پہنچ گئے اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 2-3 دن تک حضرت ابوبکر اور عمر زور آزمائی کرتے رہے، لیکن میدان سے فرار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد میدان کرار اور محب و محبوب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن علم میں لشکر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے حارث و انتر و مرحب جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا اور ہمیشہ کے لیے
فاتح خیبر قرار پائے۔ خیبر کی فتح کے بعد فتوحات کی جملہ قسمیں مکمل ہو گئیں اور اسلام نے کفر، شرک، یہودیت سب کو شکست دے دی۔ تو ذی-قعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کا پروگرام بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے مکہ خالی کرایا اور مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر عمرہ ادا کیا اور سکون کے ساتھ واپس چلے گئے۔ سن 8 ہجری میں مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنی خزاعہ کے ایک فرد کو عین حرم خدا میں قتل کر دیا گیا تو آپ اپنے حلیفوں کی فریاد پر 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ رمضان سن 8 ہجری میں روانگی عمل میں آئی اور مکہ پہنچ کر آپ نے نہایت شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ اس طرح کے احساس شکست و ذلت نے ابو سفیان و معاویہ جیسے افراد کو مسلمان بنا دیا اور آپ نے خانہ خدا میں نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے طاق کعبہ سے تمام بت گرا دیے، واہ واہ واہ، اور اس طرح حضرت شاہ بت شکن قرار پائے۔ 10 شوال، جی سامعین، 10 شوال سن 8 ہجری کو جنگ حنین پیش آئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جس کی بنا پر ان میں غرور فتح پیدا ہو گیا، لیکن آخر میں سب سے فرار اختیار کیا اور بمشکل تمام واپس آئے تو 70 کفار قتل ہوئے اور 4 مسلمان، اور اس فتح کا سہرا بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کے سر رہا ورنہ میدان جنگ میں صحابہ اکرام سے خالی ہو چکا تھا۔ سن 9 ہجری میں ہرقل روم کی تیاری کی خبر پا کر آپ نے تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا اور عظیم قافلہ لے کر نکل پڑے، لیکن چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ دشمن میں مقابلے کا حوصلہ نہیں ہے اور جنگ کی نوبت نہ آئے گی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑنا اور تاریخی اعلانات تاریخی اعلان کر دیا کہ تمہارا وہی مرتبہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، صرف میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر امور ہوئے، اس کے بعد وحی الہی نے انہیں واپس کر کے یہ کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور انہوں نے حج اکبر کے موقع پر برات مشرکین کا اعلان کر دیا، جو علی علیہ السلام والوں کا آج تک شعار ہے اور جس سے تمام مسلمان حکام خوف زدہ رہتے ہیں۔ سن 9 ہجری کے موقع پر اس اعلان کے بعد 24 ذی الحجہ کو نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کی نوبت آ گئی کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر اصرار کیا اور قرآن کا کوئی پیغام ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا مباہلہ کی دعوت دے دی اور آپ سناٹے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ابناءنا میں حسن و حسین علیہ السلام اور انفسنا میں حضرت علی علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، جس کو دیکھ کر عیسائیوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا اور اسلام اپنی آخری فتح سے ہمکنار ہو گیا۔ 25 ذی-قعدہ سن 10 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں نے آپ کے ساتھ حج کیا اور واپسی پر بحکم خدا غدیر پر قافلے کو روک کر حضرت علی علیہ السلام کی مولایت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، واہ واہ، درود پڑھ دیجئے، جس پر تمام اصحاب نے بیعت کی اور حضرت عمر نے مبارکباد دی کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ اس واقعے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اہل ایمان کی طرف تبلیغ مشن پر روانہ کیا تھا، جہاں آپ نے ایک دن میں سارے قبیلے ہمدان کو مسلمان بنا لیا اور وہیں سے حجۃ الوداع کے لیے ایک قربان
حجۃ الوداع کے لیے قربانی کے جانور سے لے کر آئے تھے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ آخر وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا اور اسامہ بن زید کو تمام صحابہ کا سردار بنا کر اعلان کر دیا کہ جو لشکر اسامہ میں نہ جائے گا اور خدا کی لعنت ہوگی، اس سرداری سے صرف حضرت علی علیہ السلام کو الگ الگ رکھا گیا تھا، لیکن انہیں اپنے سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ باقی حضرت ابوبکر اور عمر جیسے تمام افراد کو بھی اسامہ کی سرداری میں رہنے دے دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت کی شدت شروع ہو گئی اور آپ نے وقت آخر حضرت علی علیہ السلام کو آغوش میں سر رکھ کر دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام ہی نے آپ کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جبکہ بطول، ابو الفداء، حضرت ابوبکر و عمر شریک بھی نہیں ہوئے، اور سقیفہ سازی میں مصروف حضرت علی تجہیز و تکفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھے کہ مسلمانوں نے سقیقہ میں جمع ہو کر بہزار دقت خلافت کا فیصلہ کر دیا اور غدیری اعلان کو نازل پا کر حضرت علی کو ان کے واقعی حق سے محروم کر دیا، جس کے بعد آپ خانہ نشین ہو گئے۔ تو خانہ نشینی کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن مجید کو اس کی تنزیلی اشارات اور توضیحات کے مطابق جمع فرمایا اور دربار اخلاف میں پیش کیا۔ جس طرح الفاظ میں اختلاف نہیں ہے، معانی میں بھی اختلاف نہ رہنے پائے، لیکن یہ ہوا خواہان سفیر بالرائے نے اس توصیفات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور امت اسلامیہ ایک بہت بڑے علمی ذخیرے سے محروم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں تک پڑھتے ہیں آج، اور اس کے بعد ہم اگلی آڈیو میں پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ کی ساتھی، آپ کی اچھی سی دوست نقوش عصمت، ہم اس کو آج اس وقت خداحافظ کہتے ہیں، اگلی آڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔